آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے 6 بھارتی طیاروں کو گرانے، S-400 تباہ کرنے، عالمی دنیا میں بھارت کو سفارتی تنہائی کا شکار کرنے اور 48 گھنٹوں پر مشتمل پوز ختم ہونے کے بعد دونوں ممالک کے DGMOs کا رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا دور ہوا اور پہلے راؤنڈ میں دونوں DGMOs کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے کہ دونوں فوجیں ایک دوسرے پر ڈرون حملے نہیں کریں گی، کوئی فائرنگ نہیں کی جائے گی اور شہری آبادی کو بھی نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان جنگ بندی سے متعلق اتفاق رائے کے باوجود اب سے 2 گھنٹے قبل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے۔ مودی نے کہا ہے کہ ٹیرر اور ٹاک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ بھارت کسی بھی نیوکلیئر بلیک میل کو نہیں مانے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پہلے پبلک ایڈریس ٹو دی نیشن میں کہا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی حملہ ہوا تو ہم اپنے طریقے سے اپنی شرائط پر جواب دیں۔ آج خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے ایک ایسا جھوٹ بولا کہ جس سے متعلق انٹرنیشنل میڈیا واضح الفاظ میں لکھ چکا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ آپریشن سندور انصاف کا اٹوٹ عہد ہے، اس سے بچنے کے لیے پاکستان نے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے، پوری دنیا سے فریاد کرنی شروع کر دی۔ مجبوری میں 10 مئی کی دوپہر ہمارے DGMO سے رابطہ کیا، لیکن تب تک ہم دہشت گردوں کے اڈوں کو تباہ کر چکے تھے، جبکہ DGISPR نے واضح طور پر بیان دیا ناظرین کہ پاکستان کی جانب سے بھارت سے کسی قسم کا کسی بھی لیول پر کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made, once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. نریندر مودی غلط بیانی کر رہے ہیں but no surprises here. He is in fact the leader of a nation whose media has been consistently misleading the entire world. آپ کو ہیڈ لائنز بتاتے چلیں، جب سیز فائر جنگ بندی ہوئی تھی، الجزیرہ نے رپورٹ کیا میزائلز، ڈرونز اینڈ ایئر اسٹرائکس until a sudden ceasefire، جبکہ CNN نے رپورٹ کیا ہفتے کو shock over strikes. Pakistan's government believed that a diplomatic off-ramp had been closed and was shocked by the strikes. The source said, CNN کے مطابق Pakistan fired back a much bigger salvo that targeted air bases in India as well as military targets near the line of control in the disputed Kashmir region. An eye for an eye, the Pakistani military said in a statement on Saturday morning. CNN اور پورا دنیا جو ہے یہ رپورٹ کرتے رہے and specifically speaking CNN کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ نیو دہلی جو ہے وہ چکنا رہ گیا. It was absolutely quote unquote shocked by the scale of Pakistan's response and that both sides then got serious about engaging in peace later on Saturday. پوری دنیا جو ہے بہرحال یہ کہتی رہی کہ جو آج ایک بار پھر مس انفارمیشن اپنے ہی وزیر اعظم پھیلا رہے ہیں۔ نریندر مودی نے بھارت کو اپنے ہی قوم کو پھر مسلیڈ کیا ہے۔ ان ہز فرسٹ پبلک ایڈریس نریندر مودی نے جس نیوکلیئر بلیک میل کا ذکر کیا ہے، اس سے متعلق امریکی اخبار CNN نے ناظرین 2 دن قبل لکھا تھا کہ جمعے کی صبح امریکہ کو ایک تشویشناک انٹیلیجنس موصول ہوئی۔ اعلیٰ عہدیداروں نے حساس ہونے کی وجہ سے انٹیلیجنس کی نوعیت نہیں بتائی، البتہ امریکی نائب صدر JD وینس نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو یہ بتایا کہ کشیدگی جاری رہی تو ہفتے کے اختتام پر اس میں شدت آنے کا خدشہ ہے۔ امریکی نائب صدر نے بھارتی وزیر اعظم پر زور دیا کہ وہ براہ راست پاکستان سے رابطہ کریں۔ JD وینس نے مودی پر دباؤ ڈالا کہ کشیدگی کم کرنے کے متبادل راستوں پر غور کیا جائے، اور CNN نے یہ بھی رپورٹ کیا ناظرین کہ JD وینس نے مودی کو ممکنہ متبادل راستے کی ایسی تجاویز بھی دی کہ جو پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو سکتی تھی۔
اس رابطے کے بعد امریکی وزیر خارجہ اور محکمہ خارجہ کے اہلکار رات بھر بھارت اور پاکستان کے حکام سے رابطے میں رہے. Now keep in mind, this is not Pakistan or India, this is international media reporting this. ناظرین، نریندر مودی 6 طیاروں کے نقصان، 2 S-400 کی تباہی اور عالمی ساکھ مجروح ہونے کے باوجود پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایسے میں واشنگٹن پوسٹ نے اپنے تجزیے میں یہ لکھا ہے کہ جہاں سیز فائر کے بعد بھارت میں بے چینی پائی جا رہی ہے، وہیں پاکستانیوں کا مورال بلند ہوا ہے. مگر ابھی یہ سمجھنا مشکل ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ تنازع آگے کیا رخ اختیار کرے گا. البتہ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہ رکی تو امریکہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا. آج پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہونے والے رابطے سے قبل ناظرین وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو 3 اہم ترین نکات زیر بحث آئیں گے، جن میں مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی کے معاملات شامل ہوں. 2 دن قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ امریکہ کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں. دونوں ممالک نے ہوش مندی اور دانشمندانی کا مظاہرہ کیا ہے. امریکی صدر کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے جنگ بندی سے متعلق کہا کہ پاکستان اور بھارت وسیع تر مسائل پر کسی غیر جانبدار مقام پر مذاکرات کریں گے. ناظرین، جنگ بندی اعلان کے بعد KSE 100 انڈیکس میں ایک کاروباری دن میں 10,000 پوائنٹ سے زائد کا تاریخی اضافہ دیکھا گیا. مگر بھارت میں ابھی امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی اعلان اور بھارتی ریاست کی طرف سے مصالحت کو قبول کرنے پر نریندر مودی سرکار کو شدید تنقید اور پریشر کا سامنا ہے. دوسری طرف انڈین سیکرٹری خارجہ کے لیے غدار جیسے الفاظ کا استعمال بھی ہو رہا ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق امریکی اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکراتی عمل کو لیڈ کیا، لیکن امریکہ نے مذاکراتی عمل کو ہنگامی بنیادوں پر اس وقت شروع کیا کہ جب بھارت نے پاکستان کی مین لینڈ پر درجنوں ڈرون سے حملہ کر دیا. حالات خطرناک صورتحال اختیار کر گئے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب حالات کو قابو میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا. بھارت نے 3 پاکستانی بیسز کو ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا کہ جس کے بعد ریاست پاکستان نے بھارت کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے 9 مئی کو ہمارے فضائی اڈوں پر حملہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا کہ اب بہت ہو چکا. بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response.